ایک شخص نے پہلے قل هو اللہ پڑھ لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے ایسی صورت میں اگر کسی نے سورہ فاتحہ پہلے پڑھنا تھا، اس کے بعد پڑھنا تھا سورہ کوئی، لیکن کسی نے الٹا کر دیا، پہلے پڑھ لیا قل اعوذ بالناس یا قل هو اللہ احد، پھر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو یہ واجب جو، چونکہ یہ دونوں چیز پڑھنا واجب تھا، ضروری تھا، لیکن انہیں آگے پیچھے کر دیا تو ترتیب بھی واجب تھا، لہذا ترتیب کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے آپ کو اخیر میں سجدہ سہو کرنا ہے، سجدہ سہو کر لینے سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آخر میں اپنے سجدہ سہو نہیں کیا اور ایسی نماز مکمل کر کے چلے گئے تو یاد رکھیے آپ کو نماز پھر سے لوٹانا واجب ہوگا، اس لیے کہ آپ نے واجبات نماز میں سے ایک چیز کی کمی رہ گئی، لہٰذا آپ کی نماز پھر سے وہ واجب الاعادہ رہے گی۔ واجبات نماز کیا ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اگر نماز میں کوئی چیز واجب چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ ذرا اس کے بارے میں تسلی بخش جواب عنایت فرما دے۔ یاد رکھیے واجبات نماز یہ ہے کہ نماز میں یہ چیزیں ضروری ہے۔ واجبات نماز جو 14 ہے، وہ 14 چیزیں نماز میں ضروری ہے۔ اگر اس میں سے ایک چیز بھی آپ نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا جان بوجھ کے یا انجانے میں چھوٹ گیا تو نماز اخیر میں سجدہ سہو کرنے سے آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن آپ نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو پھر ایسی صورت میں آپ کو لوٹانا، پھر سے نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ اگر لوٹایا نہیں تو آپ گنہگار ہوں گے۔ رکوع کی ادنا مقدار کیا ہو سکتی ہے؟ رکوع کی ادنا مقدار یہ ہے کہ آپ کم سے کم اتنا رکوع میں جھکیے کہ آپ کا یہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ آپ کا یہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے گا تو گویا کہ آپ کا رکوع ہو گیا، لیکن اس سے کم آپ نے جھکا ہے تو وہ رکوع میں شمار ہی نہیں ہوگا۔ تکبیر تحریمہ جھکے جھکے کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ذرا اس کے بارے میں تسلی بخش جواب عنایت فرما دیں۔ نہیں بھائی، اب جھکے جھکے اب بالکل جھکے ہوئے ہیں، ایسی صورت میں آپ تکبیر تحریمہ نہیں کہہ سکتے، بالکل، بلکہ بالکل سیدھا کھڑے ہو جائیے، اس کے بعد ریلیکس ہو جائیے، اس کے بعد آپ نیت مانیے۔ جھکے جھکے گردن جھکی ہوئی ہے اور اتنا جھکے ہوئے کہ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ ذرا اس کے بارے میں بتا دیں۔ یاد رکھیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں آپ اس وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں، تو جو یہ اللہ اکبر کہنا یہ آپ کا تکبیر تحریمہ کہلایا، اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہوں گے کہ نماز میں وہ چیز جو حلال تھی نماز میں آنے کے بعد وہ چیز حرام ہو گئی، کھانا پینا حلال تھا نماز میں حرام ہو گیا، چلنا حلال تھا لیکن نماز میں نہیں چل سکتے، تو وہ چیز اسی کو بولتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ نیت باندھتے وقت جو آپ اللہ اکبر کہے ہیں اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ نبی نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے اور فضول کاموں کو سے پرہیز کرے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ سختی نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ لیکن نفرتیں نہ دلاؤ۔ منافق کی 3 نشانی ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور نہ کوئی ایسا مذاق کرو کہ ان کے دل کو تکلیف پہنچے، اور نہ کوئی ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو۔ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کے لیے کہو اور 10 سال کی عمر میں اس کو نماز چھوڑنے پر مارو، اور پھر ایسی صورت میں ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی
وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ ان سے سخت ناراض ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص اپنی پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ میں پڑا رہے، پھر بھی قیامت کے دن وہ اس عمل کو کم سمجھے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا نبی کو بھائی کہہ سکتے ہیں؟ یا ہمارے نبی نے ہماری امت اپنی امت کے لیے بھائی کا لفظ کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ ذرا اس کے بارے میں ارشاد فرما دے۔ یاد رکھیے، ایک حدیث ہے مسند احمد کی، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان رکھیں گے۔ تو پتہ اس سے کیا مراد تھا کہ میری وہ امت جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان رکھے گی۔ تو اس طریقے سے ہمارے نبی نے ہمیں اپنا بھائی بتایا ہے۔ تو لہٰذا یہ لفظ کہنا کہ یہ گستاخی ہے، یہ سراسر غلط ہوگا۔ رواہ احمد میں آپ دیکھ لیجئے، یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ لفظ بھائی کا استعمال ہمارے نبی کے لیے کرنا کہ ہر وقت ہر چیز کے لیے کہ ہمارے نبی بھائی ہیں، بڑے بھائی کی طرح ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انسانیت کے ناطے، مسلمان کے ناطے اگر دیکھیں گے، سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لہٰذا ہمارے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ یہاں پر لفظ گستاخی کا کوئی ایسا معنی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر کہیں کہ انہوں نے گستاخی کا یہ لفظ کہا ہے۔ اللہ عالم۔